السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے روشن مستقبل کے درمیان. پازیٹیو پاکستان ہمارا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں اور آج سوالات آپ کے نوجوانوں کے ہوں گے. آپ کے مستقبل کے بارے میں سوالات ہوں گے اور آپ کے مستقبل کے بارے میں ہوپ فلی کوئی کنکلوسیو جوابات بھی ہوں گے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں اس سے سجیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آج کل پاکستان میں 10 لاکھ نوجوان باوجود اس کے کہ وہ گریجویٹس ہیں بے روزگار پھر رہے ہیں، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2020 تک یہ تعداد 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اس کی وجہ سے ہم برین ڈرین کا بھی شکار ہے، جہاں ہمارے اچیونگ اور انٹرپرائزنگ ینگسٹرز ہیں وہ بیرون ملک جا کے روزگار تلاش کرتے ہیں اور پاکستان سے اپنے رشتے توڑنے پڑتے ہیں ان کو مجبوراً. آج ہم جن لوگوں کے ساتھ بات کروا رہے ہیں، آپ کی پینلسٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ویری لکی طلال چودھری صاحب PMLN، ہی از جوائننگ اس ٹوڈے، اور آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں جو یوتھ بزنس لونز ہیں PMLN کے. آپ اس کے بارے میں بھی سوالات کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. ہمیں ساتھ جوائن کیا ہے پیرزادہ صاحب نے، بیرسٹر نوازش پیرزادہ PPP کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یوتھ لیڈر ہیں اور آپ کو لیگل انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں. آپ کے سوالات ان کی طرف بھی ہم انٹرٹین کریں گے. مراد سعید MNA، ینگسٹ نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ اینڈ الیکٹڈ ریپرزینٹیو فرام PTI سوات، اور JI سے MNA ہماری عائشہ سید نے ہمیں آج جوائن کیا. اس سے پہلے کہ ہم اور ٹائم ویسٹ کریں، پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. میرا کوشچن گورنمنٹ ریپ سے یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی ہے. آپ لوگوں نے جاب اپرچونٹیز کو ختم کر دیا ہے اور آپ لوگوں کو ایڈ کے اس پہ ایک چیز دے رہے ہیں. آپ ان کو ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں دوسروں کے اوپر. ہاؤ یو آر میکنگ ٹو سینس آف اٹ. آپ کیا کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھے لوگ جو 3 سال 2 سال 4 سال کی ڈگریز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اپنی ڈگریز کوئٹ کر دیں کیونکہ بعد میں آپ نے لون پرووائڈ کرنا ہے، جابس تو ہے نہیں، تو کیوں نہ ابھی سے ہم آپ سے لون لے کے اپنے اپنے کام شروع کرتے ہیں پلیز. طلال چودھری صاحب سے یوتھ بزنس لون کی یہ بات کر رہی ہیں. یہ جو لون اور جو جابز ہیں اور یہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے، بہت ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ہمیں حکومت اس وقت ملی جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور جب کرپشن اور دوسری چیزیں ادارے جس حد پہ تھے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. جابز کریٹ کرنے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے جس میں ہمیں جو پاور کرائسس ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. ہمیں جو ٹیررزم ہے جو کہ ہمارے ملک میں پچھلے 15 سال سے چل رہا ہے آلموسٹ، اسے ختم کرنا پڑے گا. پھر انویسٹرز آئیں گے، اس کے بعد بڑی انڈسٹریز دوسری لگتے ہوئے ٹائم لگے گا. یہ وہ چیز ہے جو آپ آج اپلائی کر رہی ہیں. اگر آپ کا کوئی بہن بھائی وہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ اگلے ہی ماہ جاب سٹارٹ بھی کر سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے اور کسی اور کو امپلائی بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہم نے پہلی دفعہ اتنے بڑے پیسوں سے، یعنی 100 ارب روپے کے لوگ، بہت ساری جماعتیں، میں نام لیے بغیر نوجوانوں کا نام تو لیتی ہیں لیکن ان پر اعتماد نہیں کرتی. ہم نے میری بہن آپ پہ اور اپنے بھائیوں پہ اعتماد کیا ہے کہ آپ اس پاکستان کے لیے اعتماد. فار ایگزامپل میں یونیورسٹی مجھے بھیجا جا رہا ہے، گریجویشن کر رہی ہوں، میں پوسٹ گریجویشن کر رہی ہوں، تو پھر اس گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن میں سال کیوں ضائع کروں؟ اس سے بہت بہتر ہے کہ میں گھر پہ پریپیئر کروں اور پھر اپنا جو بھی ڈھابا کھولنا ہے، میں نے کیا پارلر کھولنا ہے. ان سے پہلے بہت ساری ایسی لوگ بھی ہیں جو کہ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر چکے ہیں، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ 10 لاکھ کے قریب جن کے پاس جابز نہیں ہیں. ہم جابز بنانے کے لیے انفراسٹرکچر، جس میں نے کہا ہے پاور کرائسس جو ہے، جو ٹیررزم ہے، اسے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو، انویسٹمنٹ آئے تاکہ جابز کریٹ ہوں. تو اس کے لیے کام جاری ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھی یہ جاب اپنی چھوڑ کے تو یہ لون لے لیں. ان کے لیے تو ہم نے انڈومنٹ فنڈ رکھا. میری بہن کو پتا ہے آج ہزاروں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس ملک میں بھی اور اس ملک سے باہر بھی پڑھ رہے ہیں، اور صرف پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حکومت
اس کے علاوہ ہم نے تو ان سے سیکھا، لیکن آپ لیپ ٹاپس دیے، پرانے اسکول دیے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ جابس کریٹ نہیں کریں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی لیے جابس کریٹ کریں اور اوروں کے لیے بھی کریٹ کریں. دیکھیں جی، جو حکومتیں ہوتی ہیں دنیا میں کوئی بھی ہے، سب کو وہ جاب نہیں دے سکتی. انٹرپرینورشپ جو ہے، انٹرپرینورز کریٹ کرنا، جتنی بڑی ملک دنیا کی اکانومیز ہیں ان میں بڑے بڑے نام، وہ آج سافٹ ویئر کا ہے یا دوسرا، وہ انٹرپرینور تھے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ انٹرپرینور بنے، انڈیپینڈنٹ بنے، آپ خود جاب لوگوں کو دیں، نہ کہ جاب لینے جائیں. جی پیرزادہ صاحب، اس میں گزارش کرنا چاہوں گا، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انٹرپرینورز بنانے چاہیے اور دنیا جہان میں یہی طریقہ کار ہے. لیکن یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر یہ بھی واحد حکومت ہے پی ایم ایل این کی کہ یہ خیر سے جب آتے ہیں یہ بین کے ساتھ آتے ہیں اور بین کے ساتھ ہی جاتے ہیں. اور انہوں نے آج تک نوکریاں کریٹ نہیں کی. وعدہ کیا کشکول توڑنے کا، لیکن چھوٹے چھوٹے کشکول اب آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں کہ آپ سارا دن. اور دوسری بات اعتماد کی بات انہوں نے کی. اعتماد یوتھ پہ کرتے تو 18ویں اسکیل کی آپ گارنٹیاں مانگتے. آپ یوتھ پہ اعتماد کرتے تو آپ کہتے کہ ہم پاورٹی ایک سروے کرواتے ہیں اور پاورٹی سروے کرانے کے بعد آپ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کرا لیں. جیسے کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بغیر کسی پولیٹیکل تھنکنگ کے تحت ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے سب کو فارم دیے. آپ اس کی بنیاد پہ اگلے کے گھر جا کر کہتے کہ یہ 20 لاکھ روپے پکڑو اور جا کے کاروبار کرو، کوئی اس کے اوپر قرض ہنسنا ہے، اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ ایک پرائیویٹ لانچ ہے پی ایم این کی یوتھ لیڈرشپ کا. پلیز اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. اتنا پیسہ پہلے آپ قرض اتارو، گھر سنوارو اسکیم میں لے گئے. میں ملک تو نہیں سنوارا، اس لیے میں نے کہا گھر ہی سنوارو. اس کے بعد یلو کیبز آج آپ کی پرائیویٹ چل رہی ہیں، کالی ٹیکسیاں آپ نے چلائی، آج لوگ پرائیویٹ اس کو چلا رہے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ اس ایکسپیریمنٹ کا بہت کر چکے. ان کے وزیر خزانہ جو اب ہیں یہ ہمارے بھی وزیر خزانہ تھے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہماری حکومت آئی تھی تب انہوں نے پہلا بیان دیا تھا کہ جناب خزانے خالی ہیں، اگر ہم 5 سال کے اندر اس خزانے خالی کے ساتھ 30 روپے سے زیادہ ہم نے ڈالر نہیں بڑھنے دیا تو اگر ان کو بھی ویسا خزانہ ملا ہے تو یہ تو کم از کم اسی تک ہی کرٹیل کر رہے ہیں، اس سے اوپر تو نہ لے جائیں. ہم بہت برے ہیں. ہماری ایک پرسپشن کر دی گئی ہے. وہ لینن کہتا تھا کہ یو کین ناٹ میک فول آل پیپل آل آف دا ٹائم. لیکن انہوں نے کیپٹلسٹ نے، سرمایہ داران نظام نے اس کیپشن کو لیکن وہ میرا خیال ہے you can fool all the people all of the time if you have right budget and big advertisement. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جی میں تو آج اپنے بہن بھائیوں، آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میرا خیال ہے لاجک کے ساتھ بات ہوگی. تقریر مجھے ان سے بہت اچھی آتی ہے اور انہوں نے بالکل بجا کہا کہ انہوں نے بالکل بجا کہا کہ ہم سب سے برے ہیں. وہ قوم نے فیصلہ کیا ووٹوں میں کہ آپ سب سے برے ہیں. وہ قوم نے فیصلہ نہیں کیا. آپ فیصلہ ہوئے نا آپ کے بلدیاتی الیکشن میں. ہم نے بے نظیر بھٹو اسکیم کے تحت بیکاری نہیں بنانے، ہم نے تو انٹرپرینور لیڈرز بنانے ہیں، بیکاری نہیں بنانے. لیکن ان لیڈرز کو پہلے بھیک مانگنا ضرور سکھانا ہے. مراد جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میرے بھائی نے بات کی کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو نوجوانوں کا نام لیتی ہے، تو آپ جیسے نوجوانوں کو 40% نوجوانوں کو اور میرے جیسے نوجوانوں کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا اور آج مجھے پارلیمنٹ کا پہنچا ہے. تو یہ تحریک انصاف نے وعدے نہیں کیے تھے، تحریک انصاف نے کر کے دکھایا. اب بات آتی ہے کہ جو یوتھ کے لیے انہوں نے اسکیم کا آغاز کیا ہے. سب سے پہلی بات، میاں صاحب نے اسحاق ڈار کو اپنی فیملی سے لگایا وزیر خزانہ، عابد شیر علی کو اپنی فیملی سے لگایا، حمزہ شہباز کو اپنی فیملی سے لگایا. ایک واحد ان کی صاحبزادی بے روزگار تھی، ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی، ان کو اس کا ہیڈ بنا دیا. یوتھ کا اسکیم ہے تو
پہلے آپ دیکھیں کوالیفیکیشن کیا ہوگی, کیا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوگی. آپ اتنے بڑے اسکیم کے اوپر اپنی صاحبزادی کو کس بنا پہ, کس کوالیفیکیشن پہ بٹاتے ہو؟ دوسری بات جو ہمارے دوست نے کی کہ آپ نوجوانوں کو کشکول بھی تما رہے ہو, اس کے ساتھ جو غریب نوجوان ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل چیز ہے, یہ پولیٹیکل اسکیم ہے آنے والی بلدیاتی الیکشن کے لیے, کیونکہ ان نوجوان کیا تھا تبدیلی کو, آپ نے ان کا ووٹ ہی تبدیل کر دیا. یہ تبدیلی اس طرح آپ فیصلے نہیں کر سکتے آپ. تیسری بات, یہاں پہ نوجوانوں کو آغازی سے کہ جب آپ کے مستقبل کے فیصلے ہونے ہیں, آپ کو اپنے مستقبل کا آغاز کرنا ہے. آپ جیسی ڈگری لے کے جاتے ہو باہر, آپ اپنے مستقبل کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو سود کے دائرے میں یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گارنٹیز مانگ رہے ہیں. کہاں سے لے کے آ رہے ہیں آپ, کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ اس کے ساتھ آخری بات انہوں نے لمبی بات کی تھی. دیکھیں 12 دورے ہو گئے غیر ملکی میاں صاحب کے. اگر پاکستان کا خزانہ واقعی خالی ہے تو کیوں 12 دورے کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر نے, کسی بھی پریزیڈنٹ نے نہیں کی اتنی جلدی میں؟ دوسری بات, آپ کو پیسہ نہیں, آخری بات, آپ کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ میاں صاحب کے پیسوں میں پچھلے 5 مہینے کے اندر 5 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے, کیونکہ ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ بے روزگار ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں, ان کا پیسہ سیس بینکس میں پڑا ہے, ان کے پیسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تیسری بات, انہوں نے کہا کہ امن و امان, لوگوں نے ان کو مینڈیٹ کیا تھا کہ ڈرون حملے بند ہوں گے. 9 مئی کو میاں صاحب نے کہا تھا کہ ڈرون حملے بند ہوں گے, لیکن جب وہ وہاں پہ اوباما کے پاس چلے جاتے ہیں تو جیب میں ہاتھ رکھ کر اور ایک پرچی نکال کے کوئی بھی بات نہیں کر سکتے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میٹرو کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اتنے زیادہ سوالات مراد نے کر لیے ہیں, اب اس کا مطلب ہے کہ سارے, ایک منٹ جی, ہم لیڈیز کو بھی موقع دے رہے ہیں. عائشہ جی. شکریہ. اس حوالے سے جو باتیں ہو چکی اس سے میں ریپیٹ نہیں کروں گی, لیکن جو بڑی بڑی چیزیں لگتی ہے میاں صاحب کے جو اسکیم میں, ایک یہ کہ جو اس میں مارک اپ رکھا ہے تو اس کو ابھی سے نوجوان کو سود کے اسکنجے میں ڈالا جا رہا ہے. اس کی جگہ اگر نفع اور نقصان ہو جاتا, اور بجائے اس کے کہ یہ اسکیم جس طرح سے اس کا گارنٹر کی شرائط ہیں جو لگائی گئی ہیں, اس پہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, ہمارے جو نوجوان ہے, ہماری یوتھ جو ہے, وہ پھر کسی سیاسی پارٹی کا سہارا لیں گے. وہ اتنی سخت شرائط ہے کہ جو گارنٹر ہوگا وہ اسکل 15 تک ہوگا, اور اس کے اکاؤنٹ میں جو رقم بتائی گئی ہے کہ کتنی رقم ہوگی, اور یا اگر وہ گورنمنٹ جاب سے نہیں ہوگا تو وہ اس کے پاس اگر 10 لاکھ کی وہ قرضہ لے گا تو اس میں جو گارنٹر ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ہونا لازمی ہے. اگر کوئی 20 لاکھ کا قرضہ لے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ ہونا لازمی ہے. تو ایک عام فرد کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان کو پھر جو ہے کسی سیاسی سہارے کا, جس طرح پاکستان میں جاب کے لیے سیاسی سہارے لینے پڑتے ہیں, یہاں پہ بھی سیاسی سہارے لینے پڑیں گے. اگلی چیز ایک جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے 1 لاکھ بچوں کے لیے, تو یہ شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں. ہماری نسل کو لانگ ٹرم پالیسیز چاہیے, لانگ ٹرم پلاننگ ہمیں چاہیے. شارٹ ٹرم مختصر 1 سال کا, اس کے بعد تو پھر آپ پی ایم ایل این سے گزارش ہے کہ یہ ان سب نوجوانوں پہ اعتماد کرے. ان کو صرف ایکول اپرچونٹی چاہیے کہ جب یہ پڑھ کے اپنی ڈگری لے کے فیلڈ میں جائیں, ان کے پاس ایکول اپرچونٹی ہو, وہاں کرپشن نہ ہو, یہ بہت ایکسل کریں گے. ان کو بھیک نہیں چاہیے. 1 بائی 1 سوال جو بنتا ہے, سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ اگین یہ کچن کیبنٹ تو ٹھیک ٹھاک تھی, یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز شریف از ہیڈنگ دس پروجیکٹ؟ فرسٹ کوسچن, اس کی کیا سب سے پہلے تو میرا خیال تھا کہ میرے یہ سارے بھائی آئے ہیں تو یہ یوتھ جو پروگرام ہے, لون اسکیم ہے, وہ پڑھ کے آئے ہوں گے. میرا خیال ہے بغیر پڑھے صرف تقریر کر کے یاد میرا جواب دینے دینا. آپ کی مہربانی, آپ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ پڑھ چکے ہوتے تو اس میں لکھا ہوا ہے, میں اپنے نوجوانوں کو کشکول تنخواہ نہیں دے سکتا. مریم نواز گزارش کے ساتھ ہم یہاں پوائنٹ سکورنگ نہیں, جب بات کا نیپوٹزم کو میں وہی محترمہ مریم نواز جو ہے ان کے کوئی پرکس اور پریولیجز نہیں ہیں,
ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, وہ صرف اسے پروموٹ کر رہی ہیں کیونکہ, اور وہ ایک ہیلپ آفس چلا رہی ہیں اپنی سروسز نہیں پروموٹ میں بھی کر سکتی تھی. ملک کی سب دیکھیں یہ ہمارا ڈیسیجن ہے, یہ ہمارا ڈیسیجن ہے نا, یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے, یہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے. اور سیکنڈ ٹائم جو ایسے لوگ سن لینا, جواب دینے دیں ان کو, ایک منٹ جی جواب پہلے دیں. تو آپ کا پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ مریم نواز شریف از ہیڈنگ اٹ, تو پھر کیا یہ سوال بھی ان کا ویلڈ نہیں ہے کہ اس میں پولیٹیکل موٹیویشن ہے؟ لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے آپ اس قسم کی اسکیم کیوں انٹروڈیوس کرتے ہیں؟ ذرا میری بات, یہ جو اسکیم ہے یہ کسی ایک ایریا کے لیے نہیں ہے, یہ پاپولیشن پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی ایکولی. اس میں اسٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں انہیں فالو کیا گیا ہے, یہ قوم کا پیسہ ہے, یہ عام لوگوں کی جمع پونجی ہے. ہم نے تو انہیں وہ سہولتیں دی ہیں جو کہ ایک امیر آدمی کے کریڈٹ کارڈ میں ہوا کرتی تھی, کہ وہ تو اپنے پرسنل نام پہ 20-20, 50-50 کا لون لیتا تھا, لیکن ایک نوجوان نہیں لے سکتا. فی الحال میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتی ہوں. میرے گھر میں ایک کوک کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بیٹا 21 سے 45 سال کی عمر میں اگر جو کوئی بھی نوجوان جو ایلیجبل ہیں, NIC بھی اس کے پاس ہوگا, کہاں سے اس کا گارنٹر آئے گا؟ وہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کسی کے پاس اس کے حلقے میں, اس کی سوشل کمیونٹی میں کون اس کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ محمد نواز شریف اپنی گارنٹی لے لے. ایک منٹ پیرزادہ صاحب, اس میں کیا بری ایک بات منٹ ہے؟ پیرزادہ صاحب, سب کی طرف میاں نواز شریف سب کے گرنٹر ہیں, انہوں نے سب پہ اعتماد کیا, انہی کے لیے پیسے یہاں سے کرنا چاہیے. نکالا. چلے ایک منٹ پیرزادہ صاحب, مجھے بتائیں کہ ایک غریب آدمی جیسے کہ عائشہ کہہ رہی ہیں, یہاں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کوئی گارنٹر نہیں ہے, اس کی فیملی میں کوئی نہیں ہے جس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا بینک بیلنس ہو, اس کو وہ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سینس آف ریسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے یہ جو گرانٹر اور 10% اکویٹی رکھی گئی ہے, اور یہ اسٹیٹ بینک کے رولز ہیں, ہمیں رولز کو فالو کرنا ہے, ہمیں اپنے نوجوانوں کو ڈیفالٹ نہیں سکھانا بلکہ ذمہ دار بنانا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پھر ایک طبقہ ہی استعمال کر سکتا ہے. دیکھیے آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز پڑھیں. میں اپنا گارنٹر ڈھونڈ سکتی ہوں لیکن میرے کوک کا بیٹا اپنا گارنٹر نہیں ڈھونڈ سکتا. بالکل ڈھونڈ سکتا ہے. اس میں گارنٹر جو ہے اس کی انہوں نے جو آپ کو کہا ہے کہ بھی اتنی اس کی ورتھ ہونی چاہیے. کیا آپ کا اگر کوک اچھا ہے کہ آپ اس کی گارنٹی نہیں دیں گی؟ نہیں دیں گی, تو پھر اس کا مطلب آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتی. گورنمنٹ کیسے کرے جب لیڈر جو آپ اس میں اعتماد نہیں کرتے, ووٹوں سے ممبر بنتا ہے, MNA بنتا ہے, پرائم منسٹر بنتا ہے, جب وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے 15 سال کا پھر کیوں اعتماد کرے؟ کہ دیکھیے ہمیں رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. ایک اگر ٹیلی فون کا کنیکشن آپ نے لینا ہو تو اس میں بھی آپ کسی کا ریفرنس دیتے ہیں, کچھ سیکورٹی جمع کرواتے ہیں. یہ تو ان کے 15 یا 20 لاکھ ہیں. ہم نے تو اتنی آسان شرائط رکھی ہیں تاکہ رسپانسبلٹی انہیں فیل ہو. باقی اس میں لون جو ہے انشاءاللہ تعالی جتنے اپلائیز ہو رہے ہیں آپ دیکھیے گا لون کم پڑ جائیں گے, ایلیجیبل لوگ زیادہ ہوں گے. اچھا, مراد کا پوائنٹ تھا کہ سود کی عادت آپ دے رہے ہیں. ایک الحمدللہ پاکستان میں کوشچن, آپ کوشچن کا جواب دیجیے. میں اسی کا جواب, اور ویریبل انٹرسٹ ہے, یعنی انٹرسٹ ریٹ کسی وقت بھی یہ 8% سود نہیں ہے. میں نے پہلے کہا ہے پڑھ کے آتے, یہ سروس چارجز ہے, یہ سروس چارجز ہے, سروس چارجز ہے. Any amount in excess of principal is riba and which is against Islam. This is the judgment of the Supreme Court. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ, انہوں نے کہا تھا کہ پڑھ کی نہیں ہے. آپ کو ان کے جواب سے اندازہ ہوگا کہ کون پڑھ کے آیا کون پڑھ کے نہیں آیا. ایک تو آپ اس کی بتائیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے کہ ہم نے مریم نواز کو بنایا. ذاتی فیصلہ نہیں کہا, یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. سنیں, یہ مغل اعظم کے دور میں پارٹی صاحب اور مغل اعظم صاحب اس قسم کے فیصلے کرتے تھے کہ پیسہ آپ کا, ٹیکس آپ کا, ملک آپ کا, اور اس کے اوپر ہم نے بنانا ہے مریم نواز کو. تیسری بات ان سے بارہا پوچھا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ اب اگر کسی اور اسکیم سے اس پیسے کو نکالتے ہیں تو اس میں بھی آپ پہ پریشر پڑے گا. اگر یہ مزید نوٹ چھاپتے ہیں جو کہ انہوں نے 500 ارب اسی 5 مہینے کے اندر چھاپے, چونکہ پیپل پارٹی نے 3 سال میں چھاپے تھے, انہوں نے 6 مہینے کے اندر نوٹ چھاپے. اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں کمی آ گئی, آپ پہ قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا.
आप पे महंगाई का बोझ मजीद बढ़ता गया और मजे हो गए इनके, क्योंकि इनके अकाउंट्स डॉलर में पड़े होते हैं। अब ये पैसा कहां से आएगा? अगर ये मजीद नोट छापते हैं तो फिर भी महंगाई बढ़ेगी। बिजली है नहीं, गैस है नहीं, लेकिन बिल जब आते हैं तो बंदा बेहोश हो जाता है इसको देख के। ये पैसे इनके पास अगर स्कीम आनी है तो पैसा कहां से इस्तेमाल करना है, किस अंदाज से इस्तेमाल करता है? अगर इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो इतने नौजवान बैठे हैं, आज इनके आपके सामने ये वादा करे कि मियां साहब अपना और अपने बच्चों की जो पैसे हैं वो पाकिस्तान ला के इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान के इनको अगर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो मैं अपनी पीपल पार्टी के दोस्त को भी नहीं छोड़ूंगा। इनको कहूंगा कि जरदारी साहब का जो पैसा था एक खत आप लिख नहीं सके, पाकिस्तान पैसा लेके आओ, पाकिस्तान पे आप लोगों के साथ जीना मरना साथ है, पैसा नहीं लेके आएंगे। ना जीना मरना साथ है। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम चल रहे हैं नौजवानों की तरफ, क्योंकि आज उनके सवाल हैं। काशिफ बात कर रहा हूँ और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से बेसिकली हूँ और पॉजिटिव पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ। मेरा यहाँ आज का क्वेश्चन है कि कब तक आप इस मुल्क के इंकलाब हाईजैक होते रहेंगे? 1947, 1980s जस्टिस वाला इंकलाब और उसके बाद पीटीआई का इंकलाब जो कि पार्सली हाईजैक हो चुका। जो इंकलाब जो चोरी करने वाली बात आपने बिल्कुल सही की। जब तक आपकी अदालतें, आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स, आपका इलेक्शन प्रोसेस इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब तक आपका वोट जो आप डालने जाते हैं आपको उसका एतमाद नहीं होगा कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं वो आगे हमें लीड करने नहीं आएगा, तब तक तो भाई यही काम होता रहेगा। आज इस इलेक्शन के अंदर एक ऐसी हवा चली पूरे पाकिस्तान में कि पख्तूनख्वा से जब चली तो वो पिंडी आके रुक गई, पिंडी से जब वो चली तो वो रहीमियार खां जाके रुक गई, रहीमियार खां से जब चली तो वो सिंध के अपना लास्ट जगह पे वहां जाके रुक गई और उसके बाद बलोचिस्तान में कुछ और चल पड़ा। ये ऐसी हवा चली, ये मुल्क को तोड़ने के लिए ये इलेक्शन बनाया गया है। लोगों को पख्तून दे दो, पंजाबी को पंजाबी दे दो, सिंध को सिंध दे दो, बलोच को बलोच दे दो, ताकि यहाँ पर एक लिबरल प्रोग्रेस। एक मिनट, इलेक्शन से पहले उन्होंने इलेक्शन कैसे हाईजैक? मेरी बात सुन ले, मेरी बात मुझे जवाब दे लेने। क्या किसी ने इसमें इंक्वायर जवाब दे लेने दे। इंक्वायर किया कि यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की क्लासेस कौन सा रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, कौन उनको ट्रेन कर रहा था, कौन उनको बता रहा था कि पंजाब मुझे जवाब ले लें। जलाल साहब, आपने इलेक्शन से पहले कैसे हाईजैक कर दिया? मेरा ख्याल है मेरे भाई पिछले 5 साल मुल्क में नहीं रहे, बाहर से आया, इन्हें ये नहीं पता कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी इन्होंने लगाया था, चारों चीफ मिनिस्टर निगरान इन्होंने लगाए, वजीर आजम इन्होंने लगाया और धांधली हमने कर ली और खुदा के बंदे आप लोगों ने लगाए। जिसका निगरान हुकूमत हो, जिसका इलेक्शन कमीशन हो, जिसके मेंबर हो, वो कैसे? और मेरी बात सुने, हार को हार माने और करप्शन को अपनी यहाँ के माने नौजवानों के सामने कहें कि मैं माफी मांगता हूँ उसकी करप्शन पे, कहें अभी। देखिए, मैंने इलेक्शन का एक जुमले में जवाब दिया था कि नौजवान निकली थी तब्दीली को वोट देने के लिए, उनका वोट ही तब्दील कर दिया गया। हमारी बारी आपकी इजाजत हो और अगर मुराद की इजाजत हो तो हम स्टूडेंट्स की भी कोई बात सुन ले। मेरा इनसे सवाल है कि आपने एक स्कीम दी पिछले अरसे में वजीर आला शहबाज शरीफ के नाम से, लैपटॉप स्कीम जो है आपने दी, बड़ी अच्छी स्कीम थी, बुरी तरह खिलाफ हुई। पीली टैक्सी स्कीम दी मियां शहबाज शरीफ साहब के नाम से। अभी आपने एक हुकूमत आई है, आपने यूथ के लिए एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, उसको वजीर आजम जो यूथ लोन के नाम से आपने प्रोग्राम शुरू किया है। तो मुझे ये सिर्फ इतना सा बता दें कि अवाम का टैक्स का पैसा है और उस टैक्स के पैसे से आप जो भी स्कीम्स आगे लेके आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब कौन से अल्लामा इकबाल और कायदे आजम है कि इनके नाम पे इस मुल्क की जो है ना स्कीमें शुरू हों? और दूसरा यूथ के हवाले से आप में इसमें यूथ की जो डेफिनेशन है 45 साल है, 45 साल की उम्र में कौन सी यूथ होती है? जी तलाल, सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, 45 साल का नौजवान इसी तरह है जैसे 62 साल का आपका नौजवान लीडर है, वो जवानों का लीडर है, वो जवानों का लीडर है। अच्छा
طلال عائشہ نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ آپ اسکیم شروع کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم شروع کر رہے ہیں, آپ نے اب یہ اسکیم بھی شروع کی, یہ شارٹ ٹرم کوئک فکسز ہیں, یعنی کہ امیڈیٹ آپ ریزلٹ کس قسم کا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے لوگ سمجھیں گے کہ پولیٹیکل موٹیویشن ہے, لیپ ٹاپس کچھ ایک سیکشن آف سوسائٹی کو دے دینا یا بزنس لون دینا, یہ پاکستان کا مقدر مستقبل نہیں سنوار سکتا. شارٹ ٹرم پالیسیز کیوں ہیں؟ لانگ ٹرم پالیسیز کے لیے آپ کو اکانومی کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس میں پاور کرائسس ہے, اس میں ٹیررزم ہے, اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے اور اس کو اپ ٹو مارک ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 5 ماہ میں ہم نے سسٹم کے اندر یہ جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دے کے گئے تھے, ہم نے 5000 میگا واٹ اس میں ڈالا ہے. اور اس کے ساتھ ٹیررزم اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر انویسٹمنٹ آئے گی, پھر لانگ ٹرم پالیسی. واٹ کچن میں نہیں بنتا, 6 مہینے کے اندر پکایا اور ڈال دیا. 5000 میگا واٹ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ 40 ڈیمز پہ ہم نے کام شروع کیا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, یہ بات کرتے ہیں کہ آج یہ غریب سے غریب کو ختم کرو, ختم ہو جائے گی. دلال یہ کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم پالیسیز کی بات, لیکن ٹیررزم تو گزشتہ 5 سال کی میراث ہے نا. ٹیررزم کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. پورے پنجاب کے اندر ہی تو کھلی چھوٹ کی الیکشن کمپین کرنے کی, ہمیں گولیاں چلتی تھی. کیا ہوا؟ زیادہ صاحب پچھلے 5 سال آپ کے پاس سے ٹیررزم آپ بند کرا دیتے, آج وہ انسینٹیوز. ہم نے ٹیررزم بند کیا تو آج مراد جیسے سماج سے الیکشن لڑ کے یہاں پر آئے بیٹھے ہیں. سوات میں ٹیررزم ختم کرنے کا کریڈٹ جواب دوں گا. جہاں تک سوات کی بات ہے, سوات میں کبھی بھی پاکستان کا جھنڈا کسی نے نہیں اتارا تھا. یاد رکھیں, یہاں پہ ذرا فلم ہو رہی ہے. لیکن ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی, ہمارے یہاں ٹیررزم کیسے ختم ہوگا؟ ہم مسلسل قرضوں کے کچکول لے کے جاتے ہیں باہر اور مشروط ہو کے آتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے کہہ دیا گیا کہ ہم اپنے اکاؤنٹس جو ہے سارے ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, ہمارے جو یہاں کے جو لوگ ہیں, وہ اپنا پیسہ باہر منتقل کر دیتے ہیں. پھر کیا بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ پاکستان کی عوام کو, ہماری یوتھ کو, کہ ان کے لیے پھر وہ منصوبے بنتے ہیں, سستی شہرت وہ لوگ لیتے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم یا کوئی اور قرض اسکیم, یہ سستی شہرتیں ہیں. اس سے ایسی پلاننگ ان کے لیے ہو کہ ان پہ قرضوں کا بوجھ نہ ہو, یہ آزاد ہو, یہ خود مختار ہو, ان کی اسلامی غیرت پر مبنی ایک پالیسی ہو, اور پھر یہ دنیا کے سامنے یہ اٹھ سکے. اور پاکستان, اللہ کا شکر ہے, اس میں یہ قوت ہے کہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کر سکے. تو کس طرح سے ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے جب قرضوں پہ قرضے مشروط ہو کر لیتے ہیں. Moving on to the next question جی, فرمائیے. مائی نیم از شعیب لطیف, آئی ایم فرام نسٹ. انہوں نے بات کی کہ ہم قرضے دیں گے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے 1 منتھ ہو گیا, میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی اور اب میں بزنس کرنے کا سوچ رہا ہوں. میں نے ان کے قرضے کے اوپر بھی سوچا, لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بندہ جس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ اسے کوئی پلیٹ فارم نہیں دیتے جہاں پہ ٹیکنیکلی اسے کوئی گائیڈ کرے, گائیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے, اور آپ یوتھ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لے پیسے, ظاہر ہے وہ یوتھ پیسہ ضائع کرے گی. بجائے اس کے آپ اس پیسے کو اکٹھا کر کے کہیں پہ ایک جگہ پہ آپ کوئی مطلب جو سینئر آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ان کو کہیں اکٹھا کریں اور ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں یوتھ آگے کوئی کام کرے. آپ سے پیسے دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خود اپنا بزنس کریں, تو اس طرح بزنس نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو ایکسپیرینس صحیح ہوتا ہے. نوجوانوں کی بات, بہت شکریہ. کی بات کا جواب دوں. میرے بھائی جو سمیڈا ہے اس نے 53 جو فیزیبلٹیز ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہیں. آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں, آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں, آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کون سا بزنس کرنا چاہتے ہیں. بالکل آپ کی بات بجا ہے. ہم نے ٹول فری نمبرز رکھے ہوئے ہیں, ہم نے سمیڈا کے لوگ رکھے ہیں. جس چیز میں آپ کو اسسٹنس چاہیے ہوگی اس پروگرام کے لیے ہم آپ کو اسسٹ کریں گے. جی سوال لیتے ہیں. میں طلال صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ لون تو پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ وہ بزنس انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں جو ہے بزنس چل سکے؟ دیکھیں کہ آپ کا جو اکانومی کا گروتھ ریٹ ہے وہ بڑی مشکل سے, مطلب اگر ہم ٹرو بات کریں تو وہ 2 to 3% ہے, تو آپ کا جو ریٹرن ریٹ ہے وہ 8% ہے. تو ڈو یو تھنک کہ وہ ویسٹ نہیں ہوگا, اور جب لوگوں کے پاس پیسے آئیں گے تو الٹیمیٹلی انفلیشن کی طرف جائیں گے اور وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوگی, تو اس سے انفلیشن بھی کریٹ ہوگی, آپ پیسہ بھی جو ہے ضائع کریں گے, سوائے آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے پچھلے 5 سال حکومت کی پنجاب میں. پنجاب کا انوائرمنٹ, لا اینڈ آرڈر باقی تمام 4 صوبوں سے بہتر تھا. یہ آپ کی بجا بات ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم نے کراچی کا آپریشن شروع کیا ہے جو کہ پچھلی حکومتوں کو یاد نہیں آیا. آج کراچی میں ریلیٹیولی پہلے سے زیادہ 20-25 بندے مر رہے ہیں. اے پی سی کی ہے یہ ٹیررزم کے خلاف,
تاکہ امن آ سکے. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کراچی میں پنجاب میں حالات بہتر ہوئے, آنے والے دنوں میں پورے ملک میں حالات بہتر ہوگی, انوائرمنٹ کریٹ ہوگا اور آپ میرے نوجوان جو ہے, انٹرپرینور جو ہے, اس ملک کو سرو کریں گے. آپ نے پنجاب میں جب انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے پہلی تقریر کی کہ پنجاب کے اندر دھماکے مت کرو, پنجاب کے اندر دھماکے مت کرو, پورے پاکستان کے اندر دھماکے کرو, یہ انوائرمنٹ کریٹ کیا آپ نے. لاسٹ کوشچن بتائیے. السلام علیکم, میرا نام عفیفہ قریشی ہے. میں پی ٹی آئی کے جو ادھر ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. سر, یوتھ آپ کے ساتھ ہے, لیکن یوتھ کو ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے. پی 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 نے اور نون لیگ نے جو 20-30 سالوں میں کیا وہ ہم سب کو پتہ ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. سر, جو ان لوگوں کو یہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں دیتے, آپ لوگ ان کو اپنی پارٹی میں لے آتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ تبدیلی کیسے لائیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس کا جواب یہ کہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے پہلے ممبر سازی کی. تحریک انصاف کے 7 ملین سے زیادہ ممبر بنے. ان کی یونین کونسل سے لے کے چیئرمین عمران خان کی پوزیشن تک ہم نے الیکشن کروائے. جو الیکشن میں جیتا ان کو ہم نے ٹکٹ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 40% نوجوانوں کو ہم نے ٹکٹ دیا. پارٹی میں لوگ آئے, ممبر بنے, اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائی. ایون کے خان صاحب کی پوزیشن پہ ہم نے الیکشن کروائے. اور بہت ساری جو لیڈر آپ دیکھ رہے ہیں, جو نئے چہرے آ رہے ہیں, وہ اسی انٹرا پارٹی الیکشن کی ریزلٹ. مراد, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ نئے چہروں کی نئی تبدیلی میں اور نئے پاکستان میں کمی ہے. آپ نے ریسائیکل, ایک منٹ جی, وہی چہرے آپ نے دوبارہ کیوں استعمال کیے؟ نہیں, میں خود میں ایکسیپشن نہیں ہوں. میں 26 کا طور میری طرح بہت سارے نوجوان جو خیبر پختونخوا کے اندر تھے, 20-25% لوگ جو خیبر پختونخوا کے اندر میری ایج کے تھے, ان کو ٹکٹ ملے. یہ تبدیلی ہے جس کا وعدہ کیا جاتا. میں اپنی بہن کے سوال کا جواب دے دوں. ان کی یہ تو نہیں دے سکے. آپ لوگوں نے اعتماد کیا, آپ نے ہم پہ تنقید کی, ہم نے آپ کی تنقید سنی اور سمجھی. انہوں نے آپ کو گھر کی دال سمجھا. انہوں نے وہ جہانگیر ترین, اس کے پاس جہاز تھا, اسے جنرل سیکرٹری بنا دیا. اعظم ہوتی کے پاس پیسے تھے, اس کو صدر بنا دیا. آپ کی بات بجا ہے, نوجوان نکال دیے. ان کے 29 ممبروں میں سے 22 ممبر وہ منتخب ہوئے جس کا ماما, چاچا, دادا ہماری پارٹی چھوڑ کر گئے. انہوں نے اب اس کا جواب خیبر پختونخوا کے اندر جتنے ایم این ایز آپ کے بنے ہیں, اس میں ایک بھی پرانا چہرہ نہیں ہے, سارے کے سارے نئے ہیں. یہاں پہ جاتے تھے, اس کے علاوہ جو ہم نے ٹکٹ دیے وہ سارے کے سارے نئے چہرے ہیں. آپ کے پنجاب سے بنے ہیں, آپ کے پنجاب سے شفقت محمود بنا ہے, وہ نئے چہرہ بنا ہے, پہلے ایم این اے نہیں تھا. آپ کا اسد عمر بنا ہے, نئے چہرہ ہے, پہلے نہیں تھا. سوالات کا وقت ختم ہو گیا. طلال چودھری, ایک پازیٹیو, بیکاز پازیٹیو پاکستان ہمیں ہوسٹ کر رہا ہے, آئی لائک ون پازیٹیو کامنٹ, ویری بریف کامنٹ ٹو اینڈ دی شو وتھ. آئے میرے ساتھ مل کر, پارٹیاں چھوڑ کر, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ نون ہو, وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر باقی نعرے لگ چکے. آئے میرے ساتھ نعرہ لگائیے, پاکستان, پاکستان, ہمیں ہے تم پر یقین, تم ہو پاکستان. بالکل, میں اپنے بھائی کی بات سے اگری کرتا ہوں. ہم آپ کو الیکشن کے فوراً بعد بھی جو بھی اس کے ریزلٹس آئے, ہم نے آپ کو کہا آپ قدم بڑھاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ قدم بڑھاؤ صحیح سمت کی طرف, آپ قدم بڑھاؤ صحیح ڈائریکشن کی طرف, آپ قدم بڑھاؤ ان نوجوانوں کی بہتری کے لیے, آپ قدم بڑھاؤ ان نوجوانوں پہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے, آپ قدم بڑھاؤ ان کو دنیا میں جو چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار کرنے کے لیے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ ان کے خلاف چلیں گے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ کے خلاف ایک رکاوٹ بنیں گے, اور ان کے حقوق آپ کو غصب نہیں کرنے دیں گے. چلیے, دیٹ واز ون لائن فرام پیرزادہ صاحب. مراد, ایک لائن میں ایک پازیٹیو کامنٹ پہ اینڈ کریں. ایک لائن میں تو نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے یہ کہ اگر نوجوانوں پہ بھروسہ کرنا ہے, نوجوانوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ کیا, آپ یہ کریں کہ ان کو امن دیں. امن دو گی تو انویسٹرز آئیں گے, انویسٹر آئیں گے تو یہاں پہ معیشت بہتر ہوگی, معیشت بہتر ہوگی تو جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوگی, کشکول ٹوٹ جائے گا. اور آخر میں اقبال کا وہ شعر آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جی عائشہ, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بھی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, اور اس میں سب سے بڑی اور قیمتی چیز ہمارے نوجوان ہیں, ہماری نسل ہے. تو میں اس وقت آپ کو ایک نصیحت ہی کروں گی کہ آپ کو بہت ہی سارے چیلنجز ہیں, آپ کے لیے اس وقت میں, اس دور میں بہت محنت کرنی ہے.
ہر طرف سے آپ نے محنت کرنی ہے اور ایمانداری سے کام لینا ہے. انشاءاللہ اس ملک کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو آپ ہی لوگ بچائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج یہاں آ کے میں نے وہ محسوس کیا جب سے میں پاکستان آئی ہوں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ لوگ باتیں کرنے کے اور بحث کرنے کے بہت شوقین ہیں. اگر بحث سے کوئی نتیجہ بھی ملے تو کیا خوب ہو. اور نوجوانوں کے درمیان آ کے ہم اپنا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں. جو آپ نے سیاستدانوں کے ہمارے لیڈرز کی باتیں سنی اور جو ہمارے نوجوانوں کے سوالات بھی سنے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ابھی بھی ہمارے اندر بند ہیں. بہت سی باتیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا. لیکن میری ایک گزارش اور ایک خواہش یہ ہے کہ ہم باتیں کم اور کام زیادہ کریں. جہاں رہیں شاد باد رہیں. اللہ حافظ.